ایک مرتبہ سوالات ہو رہے تھے آزمائش کی غرض سے کہ اسی مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے, ابھی بھی جائیں تو تقریباً اس جو گزشتہ مسجد تھی 80% سے زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا, یعنی تقریباً 20% اس کے اندر مقدار بڑھائی گئی ہے. اندر کے حجرے میں مولا خطبہ دے رہے ہیں اور مجمع باہر مملو تھا, باہر بھی لوگ تھے اور اس سے بھی باہر بہت زیادہ مجمع تھا کہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اس مقام پہ اب وہی دوبارہ کیا کھاؤں گا, کوئی یہ پوچھتا یہ کہاں مرے گا, کہ جو امیر المؤمنین کا امتحان لے اس سے زیادہ کوئی اور زندگی میں ذلت و خواری کا شکار نہیں ہوگا, کہ مولا کا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مختلف سوالات, میں صرف ایک سوال کو پیش کر رہا ہوں. اسی مجمع میں ایک آدمی بہت پر نور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب دیجئے, یا امیر المؤمنین میرے سوال کا جواب دیجئے. مولا نے کہا فرماؤ کیا سوال ہے. کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. میں نے کہا کچھ لوگ پہنچ جائیں گے. کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. تو اب آئیے, حدیث نبوی میں ہے کہ فرشتہ کسے کہا جاتا ہے, الملک نور مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر, کہ فرشتہ نوری مخلوق کا نام ہے جو ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے. والجن مخلوق ناری, اور جن ناری مخلوق ہے وہ بھی کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے, حتی الکلب والخنزیر, حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن وہ نوری ہے, یہ ناری ہے. وہ نور سے بنا ہے, یہ آگ سے بنا ہے. فرشتہ نور سے بنا ہے, جن آگ سے بنا ہے. ابلیس جنوں میں سے تھا, کانا من الجن, قرآن کی آیت ہے. فرشتے لے گئے تھے عبادت دیکھ کے, فرشتہ نہیں تھا. اگر بات پہنچ رہی ہو, وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا, کانا من الجن, قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو اب عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب امیر نے سوال سنا. امام اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی حقیقت کو درک کرتا ہو, حقیقت کو دیکھتا ہو, ریئلٹیز کو دیکھتا ہو. اب فرشتہ کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ سارے سامنے دیکھا, سارے انسانوں کو دیکھا, جہاں تک امامت کی نگاہیں جاتی تھی وہاں تک سارے انسانوں کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پھر دائیں طرف دیکھا, سارے جنگلات کو دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, سارے سمندروں کو دیکھا, سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا, چرند کو دیکھا, پرند کو دیکھا, پھر آسمانوں پہ نگاہ کو دوڑایا, سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا, پھر زمین میں دیکھا, پھر پیچھے دیکھا. جہات 6 ہیں, ڈائریکشن 6 ہیں, سامنے, پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے. مولا نے 6 جہات میں دیکھنے کے بعد کہا او سوال کرنے والے, میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا, جبرائیل نظر نہیں آ رہا, بس 2 افراد بچے, ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب, تو ہے جبرائیل. بس یہ کہنا تھا. جناب جبرائیل اڑے, مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا, اور ایک مرتبہ دوبارہ شگاف کو جوڑا اور چلے گئے. اب بہت سے لوگوں کو ایک اور سوال اٹھا, جیسے درد اٹھتا ہے, سوال اٹھا, کہا یا علی یہ جناب جبرائیل کو کیا ضرورت تھی مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کرنے کی, جواب ملا تھا اٹھ کے چلے جاتے, جواب مل گیا تھا اٹھ کے چلے جاتے. تو جواب یہ آئے گا کہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ یہاں سوال کرنے والے پھر بھی شک کریں گے, نہ جانے پچھلے والوں کی طرح کسی پیسے دے کے بٹھا رکھا ہو. میں اس طرح سے اڑ کے بتاؤں گا کہ سوائے جبرائیل کے شگاف کے بعد کوئی نہیں جوڑ سکتا. کہا یہ میں نے ہی سوال کیا تھا. عزیزان گرامی, کائنات دم بخود ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اولین و آخرین کے علم کا وارث ہے, اور آج جب ان کے بیٹے ظہور فرمائیں گے اس دنیا کے اندر, تو ہر انسان سننے کے بعد, اور اکثر آپ آج کا سوچتے ہیں نا کہ کیا ہوگا دنیا میں, اور بہت سے لوگ سوالات کر لیتے ہیں کہ ہم پہچانیں گے کیسے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حجت خدا کو دیکھے نہ پہچانے, ان کا وجود ایک معجزہ ہوتا ہے. صرف شقی القلب انکار کرے گا امامت کا. روایت کے الفاظ ہیں, جب کافر بھی دیکھیں گے تو وہ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. جب جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد سب کے سب کہہ رہے ہیں ما ھذا, یہ بشر نہیں ہے, محسوس ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا ہے. عزیزان گرامی, کبھی شک نہ کریں کہ امام کو ہم پہچان نہیں پائیں گے, ہر انسان دیکھ کے پہچانے گا یہی علی کا بیٹا ہے. آئیں, میں صرف آخری مراحل کے اندر بحث کے وارد ہوا ہوں,
اور اگر اس بات کو واضح کر پاؤں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آخر میں تفصیل سے آج شب شہادت ہے مصائب کو پیش کروں گا. اور میں نے حتیٰ شب ضربت میں بھی ضربت کے مصائب کو پیش نہیں کیا تھا, آخری صرف مرحلے میں ہوں. واقعی کو صرف مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ علم امامت آج تک حتیٰ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے اورینٹلسٹ ہیں, مستشرقین ہیں, وہ امیر المؤمنین کے علم کے بھی قائل ہیں, فضل کے بھی قائل ہیں, اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں لیکن ایسا بغض رکھنے والے ہیں کہ نہ فضائل کو تسلیم کرتے ہیں نہ علم کو مانتے ہیں. اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ بے انتہا لوگ ان کے فضائل کے بھی اور بے انتہا لوگ ان کے مصائب کے بھی منکر ہیں. صرف واقعہ کو میں مکمل کر رہا ہوں. صلوات بھیجیں گے جناب امیر علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. اور مسلسل جو علماء کرام مجھے تشویق دیتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے, جس محبت کا اظہار فرمایا, میں ان کا بھی ممنون ہوں. اور آپ مومنین نے بھی جس انداز سے سنا, پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جناب امیر علیہ السلام قبول فرمائے. آپ سب کا آنا آج امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس مجلس کا پرسہ لینے والے خود امام زمانہ ہیں. پوری دنیا کے اندر آج جو بھی مجلس برپا کر رہا ہے اس کے پرسہ لینے والے خود صاحب الزمان علیہ السلام. ہر مجلس کے وارث آج امام علیہ السلام ہیں, اہل بیت علیہ السلام خود ہیں. میں صرف واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. جناب یوسف کے بھائیوں نے, میں جناب امیر سے متعلق اس بات کو میں نے شروع کیا, مکمل کر دوں. جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. جناب یوسف بازار مصر کے اندر فروخت کر دیے گئے. جب ایک مرتبہ عزیز مصر بن گئے تو ان کے تمام بھائی دوبارہ آئے, آ کے ملے. جناب یوسف 12 بھائی ہیں. ایک بنیامین کو چھوڑنے کے بعد جو 10 دوسرے بھائی تھے جناب یوسف کے, وہ سب جناب یوسف سے حسد کرتے تھے سوائے ایک بھائی لاوی کے. انگلش میں لاوی کہتے ہیں, بائبل میں نام آیا ہے, توریت میں بھی نام موجود ہے, اور قرآن میں نام نہیں آیا لیکن احادیث میں نام آیا ہے کہ نام لاوی تھا. سب غور سے سنیے گا, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس میں خاص ایک نقطہ ہوگا. شاید آپ بزرگوں کے لیے بھی نقطہ ہو, جدید ہو. میری اپنی محنت ہے, کوشش ہے, کتابوں سے نہیں, احادیث و آیات میں غور کرنے سے اہل بیت کی عطا ہوتی رہتی ہے, مطالب آتے رہتے ہیں. میں عطا کا قائل ہوں, یہ میری اپنی کوشش ہے. انشاءاللہ علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ غور فرمائیں گے, شاید اس کے اندر ایک نیا پہلو ہو. عزیزان گرامی, جناب یوسف کے سارے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو لاوی ایک بھائی تھا جو بار بار محبت کا اظہار کرتا تھا. مت مارو یوسف کو. ایک نے کہا احرقوہ ہو, آگ لگا دو, اقتلوہ ہو, کسی نے کہا قتل کر دو. کوئی کہہ رہا تھا کچھ, کوئی کہہ رہا تھا کچھ. ایک بھائی لاوی تھا, وہ کہتا تھا ہمارا بھائی ہے, مت مارو یوسف کو. جب ایک مرتبہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے, علی نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ سارے بھائیوں کو جمع کیا, کہ میرے بعد فرعونوں کی حکومت آ جائے گی, فرعون قبضہ کر لیں گے, آپ لوگوں کی نسل چلتی رہے گی. ان فرعونوں کو, فراعنہ کو, فرعون کو شکست دینے کے لیے اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا. نہیں, اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا, وہ سارے بنی اسرائیل کو نجات دے گا. میں نے اس پہ بہت غور کیا, بہت سوچا, پروردگارا تو نے جناب یوسف کے نبی میں, جناب یوسف کی نسل کے اندر جناب موسیٰ کو نہیں رکھا, لاوی کی نسل میں رکھا جناب موسیٰ کو. تو ایک قانون سمجھ میں آیا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہے گا, میں نے یہ دیکھا ہے جو بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہو میں نبوت اس کی نسل میں منتقل کر دیتا ہوں. لاوی نے میرے نبی یوسف سے محبت کی, میں نے نبوت کو لاوی کی نسل میں منتقل کر دیا. ابو طالب نے میرے محمد سے محبت کی, میں نے امامت کو ابو طالب کی نسل میں منتقل. عزیزان گرامی, یہ جناب ابو طالب کی زحمتیں ہیں کہ قیامت تک ہر قربانی دینے والا جناب ابو طالب کی ذریت سے ہوگا یا ان کا ماننے والا ہوگا.